السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں، سورج کی پہلی کرن، شبنم پہ پڑنے سے پانی کے وہ قطرے جادوئی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بڑے بھائی کی شادی تھی، گھر میں ہر طرف رونقیں تھیں اور اس گھر کا سب سے شرارتی لڑکا جناب مسٹر حنان ہر کسی کی نظروں سے بچتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ بھاگ کیوں رہے تھے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جناب کو گھر کے کام کرنے سے موت نہیں بلکہ 3-4 موتیں ایک ساتھ پڑتی تھیں۔ کام چور اتنا کہ مت پوچھو۔ مہندی سے کچھ دن پہلے سب لوگ دلہن کے گھر گئے تھے، کچھ رسمیں نبھانے، اور ساتھ حنان صاحب بھی زبردستی عورتوں کے ساتھ چل دیے۔ حنان صاحب وہاں پہنچے تو دوڑتے ہوئے ہونے والی بھابھی صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ بھابھی جان، آپ تو بالکل پری لگ رہی ہیں، حنان نے مذاق میں کہا۔ حنان ہونے والی بھابھی سے باتیں کرتا رہا، کبھی شادی کے بعد کی پلاننگ تو کبھی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بتاتا رہا۔ بھائی کی یہ اچھی عادت ہے، یہ بری عادت ہے۔ حنان صاحب کی بھی ایک سب سے چھپا کر رکھی ہوئی مطلب چوری چوری والی خالہ کی بیٹی گرل فرینڈ تھی۔ شادی پہ خالہ کی بیٹی بھی آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پیار تو کرتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے۔ اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیتے ایک دوسرے کو، لیکن جب بول کر کچھ کہنا پڑتا تو خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ مہندی کی رات تھی، سب سج دھج کر مہندی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں اپنی خوشبو بکھیر رہی تھی، ہر طرف سمندر کی خاموش لہروں میں ایک دلکش سی روانگی تھی۔ ادھر مہندی کی رسمیں نبھائی جا رہی تھی، دوسری طرف حنان صاحب نے اپنی ساری کی ساری ہمت کر کے خالہ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، افشا میرے ساتھ شادی کرو گی؟ لو جی، اتنا کہنا تھا کہ سب کزنز جو کمرے میں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے شور مچا دیا۔ بات مذاق میں بڑوں کو پتہ چل گئی تو سب نے کہا، یہ بھی اچھا ہے، ادھر بڑے بھائی کی شادی کر دیتے ہیں، یہاں ان دونوں کی منگنی۔ حنان بہت خوش تھا، اس کے دل کی تو دھڑکنیں ہی بہت تیز ہو رہی تھی۔ بارات کا دن تھا، سب بہت خوش تھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے سب تھوڑا لیٹ اٹھے تھے۔ ہر طرف گلاب سجائے گئے تھے، ہر چہرہ ستاروں سا چمک رہا تھا۔ بارات کا وقت ہوا لیکن دلہا کہیں نہیں مل رہا تھا۔ سب کال کر رہے تھے لیکن نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے، بارات کا ٹائم ہو گیا لیکن دلہا کہاں ہے؟ شام کے 5 بج گئے لیکن دلہے کا کچھ کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ کہاں گیا ہے؟ اچانک حنان کے موبائل پہ واٹس ایپ میسج آیا، حنان میں تمہارا بڑا بھائی بول رہا ہوں، ابو سے کہنا میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ میں سب کو شادی سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا لیکن کیا کرتا، مہندی سے ایک دن پہلے ہی مجھے امریکہ سے آفر لیٹر مل گیا تھا۔ میں ایئرپورٹ پہ ہوں، میں جا رہا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حنان نے ابو کو بتایا، سب خاموش ہو گئے، سب بے بس ہو گئے تھے۔ کیا جواب دیں گے دلہن والوں کو؟ کیا کہیں گے ان سے؟ باپ پہ تو خاموشی چھا گئی تھی، سب سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ دلہن کے باپ کو کال کر کے بلایا، وہ بھی 1 گھنٹے میں آ گیا۔ حنان کے باپ نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ سعدیہ کے باپ نے کہا، یوں آپ ہماری عزت نہیں اچھال سکتے، میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے سب آئے مہمانوں کا سب انتظام کر چکا ہوں، میں ان سب کو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں حنان کے باپ نے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو حنان کو آپ قبول کر سکتے ہیں، میرے چھوٹے بیٹے حنان کو۔ سعدیہ کے باپ نے کہا، دیکھ لیں، پہلے آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، کہیں وہ بھی۔ حنان کے باپ نے کہا، نہیں، وہ جو میں کہوں گا میری بات مانے گا۔ حنان کے باپ نے سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا۔ حنان کا دل کانپ گیا کیونکہ وہ تو افشا سے محبت کرتا تھا۔ حنان نے سوچا، وہ تو میری بھابھی ہے، میں اس کو بھابھی بھابھی کہتا ہوں، آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ افشا میرے ساتھ بیٹھی آنسو لیے رات کے دیکھے سب خواب دھواں بنتے دیکھ رہی تھی۔
حنان کو زبردستی یا عزت کی خاطر منا لیا گیا۔ بارات گئی، وہاں سعدیہ ابھی تک بے خبر تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ نکاح کا وقت ہوا۔ نکاح خواہ نے کہا، سعدیہ آپ کو حنان سے نکاح قبول ہے؟ سعدیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حنان؟ اس نے کہا، مولوی صاحب دوبارہ نام چیک کر لیجئے۔ مولوی نے کہا، نام یہی ہے۔ پھر مولوی نے کہا، سعدیہ آپ کو حنان سے نکاح قبول ہے؟ سعدیہ کی سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بے قابو دھڑکنوں سے کہا، قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ حنان خاموش تھا۔ اس کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ وہ سعدیہ کے سامنے دیکھ رہا تھا، خواب کس کے تھے، تعبیر کس کی نکلی، خواہش کیا تھی، مل کیا گیا۔ آغوش کسی کی تھی اور باہیں کسی اور کی ہوں گی۔ رخصتی ہو گئی۔ سعدیہ ابھی تک ایک شوق میں تھی۔ اسے یہی لگتا رہا کہ شاید نام میں غلطی ہے، لیکن جب حنان کمرے میں آیا تو سعدیہ نے تھوڑی سی نظریں اٹھا کر دیکھا تو حنان ہی تھا۔ جسم بے جان ہو گیا۔ جو مجھے بھابھی کہتا تھا وہ میرا ہم سفر بن گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے دل میں ایک ساتھ ہزاروں سوالات تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ حنان بنا بات کیے پاس لیٹ گیا۔ سعدیہ کچھ وقت بیٹھی رہی، بالآخر گھونگھٹ اٹھایا۔ سعدیہ کہنے لگی، حنان یہ سب کیا ہے؟ میرا اور تمہارا نکاح، ہماری شادی؟ حنان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حنان نے کہا، بھائی نے دھوکہ دیا ہم کو۔ وہ خود تو چلا گیا لیکن مجھے اور آپ کو سولی پہ چڑھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے افشا سے کرنی تھی مجھے شادی، اب بھی کرنی ہے۔ آپ کے ساتھ تو زبردستی یہ سب ابو نے کروایا ہے۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ دوسرے دن سب خوشی خوشی سب رسمیں نبھا کر واپس لوٹ رہے تھے، لیکن اگر اس خوشی میں کوئی آنسو بہا رہا تھا تو وہ 3 لوگ تھے، افشا، سعدیہ اور حنان۔ وقت گزرتا گیا۔ حنان خاموش رہتا، کبھی سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا تھا، ہاں کبھی حال پوچھ لیا کرتا تھا، ضرورت کے وقت بات کر لی، بس اتنا کہا کرتا تھا، سعدیہ میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن افشا ہی میری بیوی ہے، میں افشا سے ہی شادی کروں گا۔ سعدیہ خاموش ہو جایا کرتی تھی، وہ کچھ نہ کہتی تھی، حنان کی ہاں میں ہاں ملا دیا کرتی تھی، شاید اسی لیے کہ حنان نے اس کی باپ کی عزت اس کو بھیک میں دی تھی۔ حنان برا لڑکا نہیں تھا، بس حالات کا سامنا نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سعدیہ کو پسند تو کرتا تھا لیکن اپنا ہمسفر بنا کر نہیں۔ حنان سعدیہ کا خیال تو رکھتا تھا، مطلب کہ اس کا حق ادا کر دیا کرتا تھا۔ سعدیہ بھی ایک بیوی کی طرح فرض نبھایا کرتی تھی، حنان کی چیزیں سنبھال کر رکھنا، حنان کا انتظار کرنا، حنان کی ہر چیز کو سینے سے لگانا۔ وہ خاموش محبت کرنے لگی تھی حنان سے، کبھی کہتی تو نہیں تھی، لیکن حنان کو دیکھ کر اب جینے لگی تھی اور خدا کے لکھے پہ ہی راضی ہو گئی تھی۔ حنان یہ سب دیکھتا ایک پل کے لیے تو بیٹھ جایا کرتا، لیکن افشا کا چہرہ اس کو روک لیتا تھا۔ ایک رات حنان کو بخار تھا، اس نے سعدیہ کو کہا کہ میرا سر دبا دو۔ سعدیہ سر دباتی رہی یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ حنان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سعدیہ کی آنکھیں سرخ تھی، وہ ساری رات جاگتی رہی تھی اور سر دباتی رہی تھی۔ حنان نے کہا، سعدیہ پاگل ہو گئی ہو، میں سو گیا تھا تو تم بھی سو جاتی۔ سعدیہ نے پہلی بار حنان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، کیا پتہ تمہارے ساتھ پھر یہ خوشی نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا پتہ تم سچ میں افشا کے ہو جاؤ، کیا پتہ میں پھر تنہا رہ جاؤں۔ ایک شادی سے پہلے چھوڑ گیا، ایک شادی کے بعد چھوڑ جائے گا۔ حنان خاموش بیٹھا رہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ افشا سے چوری شادی کرنا چاہتا تھا، بس سعدیہ جانتی تھی یہ بات۔ حنان نے سعدیہ کو بتایا، سعدیہ میں آج افشا سے کورٹ میرج کر لوں گا، صحیح وقت آنے پر میں سب کو بتا دوں گا۔ سعدیہ نے کہا، ٹھیک ہے حنان، کر لو شادی، لیکن حنان ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ حنان نے کہا، کیسا وعدہ؟ سعدیہ نے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، ایک عورت کبھی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ کچھ نہیں چاہیے تم سے مجھے حنان، مجھے پیار ہے تم سے، میں جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، مرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ حنان، میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہونا تھا۔ حنان خاموش تھا۔ سعدیہ بھی تو ایک خوبصورت لڑکی ہے، پیاری سی، بہت پیار کرنے والی۔
حنان نے کہا اوکے، اس بارے میں رات کو بات کریں گے۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ افشا کسی بہانے گھر سے نکلی تھی، وہ کورٹ میں پہنچ کر نکاح کرنے لگے تو حنان کمرے سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا افشا میں سعدیہ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا۔ افشا نے کہا اب کیا ہوا؟ حنان نے افشا کو کہا گاڑی میں بیٹھو۔ افشا نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے گیا۔ جا کر کہنے لگا افشا یہ دیکھو سعدیہ کو، پاگل ابھی بھی میری تصویر ہاتھ میں لیے مجھے پیار کر رہی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کسی اور کا ہونے جا رہا ہوں۔ کیا تم کو لگتا ہے مجھے اس کو دھوکہ دینا چاہیے؟ مجھے یاد ہے اس نے میرے گھر آنے سے پہلے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ سعدیہ نے میری ہر چیز کو سینے سے لگا کر رکھا ہے، میں کیوں اس کو سزا دوں؟ اس کا آخر قصور ہی کیا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور سعدیہ کے آنسو صاف کیے اور سعدیہ کو سینے سے لگا لیا۔ ارے پاگل دیکھو، نہیں کی ہم نے شادی، تمہارا پیار سچا تھا اور دیکھو میں آج تمہارا ہو گیا ہوں۔ افشا بھی مسکرانے لگی۔ معاف کرنا سعدیہ، ہم اپنے مطلب میں اندھے ہو چکے تھے، میں تمہارا گھر برباد کرنے لگی تھی۔ افشا آنسو چھپا کر چلی گئی۔ حنان نے آج سعدیہ کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد حنان اور سعدیہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔